अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल रफीक खिलजी साहब और आज की जो ताज़ा खबरें हैं उन पर तज्ज़िये के लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत ही ताज़ा तरीन खबर है। वो क्या है, आज हम मुख्तलिफ मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मौजू है वो सुप्रीटेंडेंट जेल गुजरांवाला, जो कि अभी जो ताज़ा खबर आई है, अजहर चीमा साहब उनकी गिरफ्तारी है। उन पे मुख्तलिफ चार्ज लगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। इस बारे में सलमान भाई के पास क्या खबर है, उनसे सवाल करते हैं। सलमान भाई, क्या मामला था अजहर चीमा साहब की जो गिरफ्तारी हुई है? कोई उसमें रकूम के लेन देन के बारे में कोई रिश्वत वगैरह की कास्तानी कुछ चार्ज लगे हैं, इंक्वायरी भी इनके खिलाफ हुई है, आपके पास क्या मालूमात है? जी फैसल भाई, इसमें जरा देखने और समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो सुप्रीटेंडेंट जेल की जॉब है ना, एक तो मुश्किल तरीन जॉब है। दूसरा, इसमें देखा जाए कि जो सुप्रीटेंडेंट जेल की जॉब है वो एक सल्तनत है। जो जेल की अंदर की दुनिया जो है ना, वो अंदर की दुनिया और बाहर की जो है उसमें एक जमीन आसमान का फर्क है। और जेल के सुप्रीटेंडेंट को जो अंदर कैदी है और मौजूद है उनका बादशाह ही समझा जाता है। इसमें हमारे साहबका वजीर आजम जो थे, लीडर पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बयान जब वो कैद में थे, वो किताबों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं सुप्रीटेंडेंट जेल बनना चाहूंगा। इसलिए हालात वाकयात ये है, इस केस के जो एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की है उसमें जो मामला सामने आए हैं, करप्शन के एलिगेशंस थे और जो एंटी करप्शन का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। वो इंक्वायरी के बगैर FIR दर्ज नहीं होती और ना ही पर्चा दर्ज होता है। और इसमें क्योंकि उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो अभी तो जो चार्ज जो लगा है कि उसने एक ऑफिसर के नाम पे पैसे दिए, वो कौन सा क्या मामला थे? जी फैसल भाई, वो अब तफ्तीश आगे चलेगी, उसमें मामलात सामने आएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हालात वाकयात ये है कि ये रवां महीने के अंदर अगस्त के तीसरी बड़ी एंटी करप्शन की कार्रवाई है जो गुजरांवाला डिवीजन में एंटी करप्शन की तरफ से की गई है। क्योंकि आपको पता है कि साहब का भी 2 मुकदमात दर्ज हुए, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ जो थे, उसमें भी अफसरान और जो मुलाजमीन थे गिरफ्तार किए गए। इसलिए लगता है कि एंटी करप्शन इस वक्त एक्टिव है। और इस दफा एलिगेशन ये है कि जो अजहर महमूद चीमा है, सुप्रीटेंडेंट जो सेंट्रल जेल गुजरांवाला है, उसने हसास अदारे के कोई ऑफिसर है उनके नाम पर रकूम इकट्ठी की है और ये उनके खिलाफ एलिगेशन। हमारे अदारे जो है, खासकर एंटी करप्शन का अदारा, लोगों में आम कंसेप्ट है कि जो असल करप्शन होती है वो एंटी करप्शन में होती है। आप देख लें, कहीं पे भी किसी ऑफिसर को सजा नहीं हुई आज तक। इतने ज्यादा करप्शन के केसेस हैं हमारे जो इर्द गिर्द है, आप पैसों के लेन देन के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन जो हमारा अदारा है वो आज टिपिकल कार्रवाई करते हैं, जब उनके मामला ठीक हो जाते हैं तो कौन सा मुलजम, कौन सी सजा। ये आपकी राय क्या है इस मामले में कि कवानीन हमारे और हमारा अमला वो इतना ज्यादा जो बोगस इंक्वायरी और वो साथ मिले होते हैं, क्यों नहीं सजाएं दिलवा सकते वो मुजरिमाओं को? जी फैसल भाई, इसमें सबसे बड़ी जो मामला है ना वो ये है कि कानून का एक बहुत बड़ा कह लें कि प्रिंसिपल है या उसका कायदा है जिसमें ये कहा जाता है डिले डिफीट सिक्योरिटी। अब मामलात ये है, एंटी करप्शन के जो हालात चल रहे हैं, सबसे पहले उनकी इंक्वायरी है वो इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें जो एप्लीकेशन देने वाला वो एक इंक्वायरी का हिस्सा बन के वो उसके लिए खुद अपने लिए एक परेशानी का बायस बन जाती है कि रोजाना आज
اس آفیسر کے پاس جانا ہے، کل اس آفیسر کے پاس جانا ہے، آج گواہیاں لے کے آنی ہے، آج یہ کرو آج وہ کرو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ قانون کہنے کے اپنا پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب کوئی بندہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف کیس بن جاتا ہے تو وہ چلان عدالت میں جانے کا پروسیجر، اس میں شہادت جو ہے وہ پوری طرح اس کو حصہ بنانے کا تفتیش کا، اور اس کے بعد جب مقدمہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو پیشیاں شروع ہوتی ہیں، اگر آپ اینٹی کرپشن کی عدالت میں جا کے دیکھیں تو اب 2026 ہے تو وہاں 2006 کے یا 1996 کے کیس بھی چل رہے ہوں گے، جو مختلف افسران جن کے خلاف سرکاری محکموں کے مقدمات ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، ملزمان اور گواہان اور مدعی، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو ہماری میگا کرپشن سکینڈلز ہیں، بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، جو مجرمان ہیں وہ پلی بارگین کر لیتے ہیں۔ یہ پلی بارگین کا قانون کیا راستہ نہیں کرپشن کا؟ بڑی بڑی کرپشنیں جو پلی بارگین میں آ کے وائٹ منی ہو جاتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھیا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو پلی بارگین کا قانون ہے وہ نیب کے جو کیسز ہیں، وہ نیب جو ایکٹ ہے اس میں یہ جو ٹرم آتی ہے، ایک اسے کہتے ہیں پلی بارگین اور دوسرا کہتے ہیں آفٹر دی گرفتاری، جو وہ کہہ لیں کہ والنٹیرلی ریٹرن ہے۔ دو ٹرمز ہیں وہ نیب کے قانون میں۔ وہ اب کہتے ہیں نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اب میگا کرپشن سکینڈل ہی نیب میں جاتے ہیں، کیونکہ چند کروڑ کے معاملات وہ کہتے ہیں اب نیب میں ترمیم آئی، جب ترمیمی جو بل آیا اس کے تحت جو ہے 50 کروڑ سے زیادہ کا جو ہے وہ نیب کے پاس جائے گا، اور وہاں یہ والنٹیرلی ریٹرن اور جو ہے کچھ پرسنٹ یعنی چوتھا حصہ، تیسرا حصہ جس نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ جمع کراتا ہے اور وہ دودھ کا دھلا ہوا اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو سیدھی بدماشی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ایک مجرم ہے وہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں 25% یا 30% دینے کو تیار ہوں، اگر وہ مان رہا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے تو اسے سزا کیوں نہیں ہے؟ جی فیصل بھائی اب یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہے، قانون بنانے کے لیے بھی جو فرمز ہائر کی جاتی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل فرمز ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جو قانون ساز ہیں، جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جن کا کام قانون سازی ہے، وہ وہاں جا کے قانون سازی کی بجائے اپنے ہی ان کے معاملات ہوتے ہیں، اپنے ہی ان کی جو ہے اصلاحات ہوتی ہیں، یا اپنے ہی ان کے کہنے کے انہوں نے جو سوچا ہوتا ہے کہ میں نے ان ٹرم میں یہ کرنا ہے، وہ اس کے لیے جاتے ہیں۔ اگر قانون سازی پوری طرح ہو، جو ہے حالات واقعات پوری طرح جو ہے وہ اس پر عمل درآمد قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں تو پھر جا کے جو ہے وہ کرپشن کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہمارے قوانین میں بہت زیادہ خامی ہے۔ مجرمان کو جو ہمارے قوانین ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سزائیں، اس لیے یہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ ٹیپیکل سرکاری شہادتیں ہوتی ہیں، انہیں لانا شہادت دینے کے لیے جو افسران ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے شہادتیں آتی ہیں، پرائیویٹ گواہیاں نہیں ہوتی ان کیسوں میں۔ تو یہ ہمارا جو قانون ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نئے قوانین لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ نئے قوانین نہیں لائیں گے اور جو قوانین جو مجرمان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہمارا جو یہ رونا ہے کہ کرپشن وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے جو پاکستان کے دو بڑے کیسز تھے، ایک اس میں ہمیش خان کیس پنجاب بینک کا اور دوسرا ڈبل شاہ کیس، میں اس وقت نیب عدالت میں ایک کیس تھا، اس کی پیروی میں کر رہا تھا تو مجھے جانا پڑتا تھا۔ اب جو نیب قانون کی میکسیمم سزا ہے نا، سب سے زیادہ جو کسی ملزم کو ہو سکتی ہے وہ 10 سال ہے۔ اب ہوا یہ ہمیش خان جو پنجاب بینک کا صدر تھا اس میگا کرپشن سکینڈل میں اور جو ہے وہ ڈبل شاہ کیس میں، دونوں میں ملزمان جیل میں تھے۔ 10 سال ان کا کیس کا ٹرائل ہوتا رہا، لیکن ان کے خلاف جو ہے شہادتیں مکمل نہ ہوئی۔ جب ان کے 10 سال جیل میں مکمل ہو گئے، دونوں ملزمان کے یعنی ہمیش خان بھی آن ریکارڈ ہے یہ اور ڈبل شاہ بھی، دونوں کے 10 سال جیلوں میں انہوں نے جب گزار لیے،
اور جیلیں بھی ان کی شاہانہ جیلیں تھی. جب وہ آتے تھے ان کے حالات، وہ وہاں اپنے حساب کتاب کرتے تھے کاروبار کے، ان کے منشی آئے ہوتے تھے عدالت میں. تو آخر میں انہوں نے پٹیشنز دائر کر دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، اور نیب عدالت میں چمبا اس وقت ہوتی تھی وہاں پر، ادھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپلیکیشن دے دی کہ ہمیں 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ سزا ہی 10 سال ہے، اب ہمیں جیل میں اور رکھ کے کیا کرنا ہے. اس طرح وہ جیلوں سے باہر آ گئے. اب حالات اسی طرح ہے. قوانین جو اینٹی کرپشن کے ہیں وہ اب جس بھی ملزم کو ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کو گرفتار کرتے ہیں. اب گزشتہ دنوں میونسپل کارپوریشن کا ہیڈ گجرانوالہ کا آپ کو پتا ہے چٹا صاحب تھے، وہ گرفتار ہوئے تھے. کیا بنا کیس کا آپ کے سامنے. اب حالات یہی ہے کہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے آخر میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کے خلاف یا تو شہادت ناکافی ہے، یا مدعی نے راضی نامہ کر لیا ہے، یا کیس اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ وہ بندہ واپس اپنی سیٹ پہ موجود ہے اور کرپشن کا کیس بھی اس کے خلاف چل رہا ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں، اب یہ ہمارا قانون اینٹی کرپشن کا ادارہ تو ہے، لیکن اس نے مجرمان کو پکڑ لیا، کیس بنا لیا، سزائیں نہیں ہوتی. تو ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، جب تک نئے قوانین نہیں بنیں گے، ایسے قوانین جو مجرمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، تب تک ہمارا رونا نہیں ختم ہوگا. کیونکہ اگر ہم فیئرلی چلیں، اگر معاملہ دیکھیں تو پاکستان کا یہ نسور ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک یہ نسور ختم نہیں ہوگا، جو مظلوم عوام ہے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ نہ تو جو کرپشن اداروں کی ہے وہ آپ دیکھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، جس وجہ سے جو یہ مجرمان، بڑے بڑے مجرمان اپنی سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. اس کے لیے قوانین بنانے ہوں گے. لہذا آپ کا اور میرا اللہ حافظ.